یہ زیرو کو بالکل واضح ہے، زیرو لکھا ہے، جب بعد میں ہرایا گیا تو اس کو 268 کر دیا گیا. آپ یہ کیمرہ دکھا سکے اس کو کیسے ٹیمپرڈ کیا گیا. میں یہ درخواست کروں گا کیمرہ مین سے کہ آپ اس رزلٹ کو جہاں پہ میری انگلی ہے آپ اس کو ذرا نام اور آگے وہ فگر دکھا سکیں تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ الیکشن میں کیسے دھاندلی کی جاتی ہے اور الیکشن میں ہم نے ووٹوں کا تحفظ کیا ہے. زیرو کو زیرو نیچے لکھا ہے اور 268 اوپر لکھا ہوا ہے. اور آپ آگے دیکھیں، آگے اس کا میزان لکھا جاتا ہے آخری کالم میں، تو وہاں پہ یہ 268 کرنا بھول گئے چونکہ اجلن میں کیا تھا. اور اللہ جب مت مار دے تو دیکھیں آگے زیرو ہی ہے. یہ میں سب سے کمزور ایویڈنس آپ کو پیش کر رہا ہوں. تو اس وقت آپ کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ اسٹیشن میں ایک پولنگ اسٹیشن میں مجھے بتائیں کہ اگر مجموعی ووٹ 1800 پڑے ہیں تو رزلٹ کتنے کا آئے گا؟ ایک پولنگ اسٹیشن میں مجموعی ووٹ 1800 پڑے. کتنے ٹوٹل پولنگ اسٹیشن ہیں؟ میں کسی ایک کی بات کر رہا ہوں. یہ تو یہ کامن سینس کا کوشچن آپ سے پوچھ رہا ہوں. اگر ایک پولنگ اسٹیشن میں 1800 ووٹ ٹوٹل کاسٹ ہوئے تو رزلٹ کتنے کا آئے گا؟ اتنے کا ہی آئے گا. تو جب 2600 کا آ جائے گا پھر میں کیا کروں گا؟ کیا وہ جو اوپر والے تھے 1800 سے 2600 تک کا جو سفر 800 کا کیا وہ میرے ووٹ تھے؟ جب ایک پولنگ اسٹیشن میں 1800 ووٹ کاسٹ ہوں گے تو رزلٹ بھی 1800 کا آئے گا، چاہے 1800 کا 1800 مخالف امیدوار کو کیوں نہ پڑ جائے. تو 2600 کا کیسے نکل آیا؟ تو آپ کے پاس یہ تمام ثبوت ہیں؟ میرے پاس یہ ثبوت ہی ہیں، یہ ثبوت ہیں، یہ اصل فارم 45 ہیں. یہ انہیں رزلٹ دینے پڑیں گے. یہ محض ایک سیٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ میری ہار جیت کا بھی معاملہ نہیں ہے. یہ لوگوں کی امانت ہے جو لوگوں نے ہم پہ اعتماد کر کے ہمیں ڈالا. ہم نے لوگوں کے ووٹوں کا تحفظ بھی کرنا ہے اور ہمیں کرنا آتا ہے. اب کیا یہ خود ساختہ ہیں جو آپ کو پیش کیا میں نے؟ نہیں، یہ خود ساختہ تو نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ اس الیکشن میں بے ضابطگیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ نہیں؟ سر یہ آپ نے مجھے دکھائے ہیں. نہیں، میں دیکھیں میں جیوری نہیں ہوں. میں جج ہوں. اللہ نہ کرے آپ جیوری ہوتے، اللہ نہ کرے آپ جیسے ہوں. آپ نون لیگ کی محبت لیے سڑکوں پہ گھومتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو. نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے جو مجھے دکھایا نہیں یہ ایک تصویر کا ایک رخ ہے، لیکن اس کا کاؤنٹر نیریٹو میں طاہر صاحب میں پھر ان کی بات کروں. انہوں نے آ کے جس وقت آپ شاید اس وقت جیل میں تھے، انہوں نے کلیئرٹی، انہوں نے کہا جی جتنے فارم 45 ہیں ان کے فیک ہیں. مطابق آپ جو بھی اس کو کر لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے چلیں. اچھا مجھے یہ بتائیں اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا، آپ اپنا حق کیسے لینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو قانونی جنگ ہی لڑ سکتے ہیں. ہم نے فارم 45 کو مکمل کیا، ہم نے اس کو ٹوٹل کیا، اسے ہم نے بار بار کیا. جب 6000 سے زائد کا ڈیفرنس آتا ہے ہم اس سارے معاملے کو لے کے ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہائی کورٹ ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن چلے جائیں. ہم الیکشن کمیشن اسلام آباد میں کیس فائل کر دیتے ہیں 15 تاریخ کو. ٹھیک ہے. جب الیکشن کمیشن میں 15 تاریخ کو فائل کر دیتے ہیں، آج جب ہم یہ انٹرویو کر رہے ہیں تو آج غالباً 29 تاریخ ہے، تو 15 سے آج 14 دن ہو گئے، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. 395 15 تاریخ کو، یہ ڈائری نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، 395 اور 15 تاریخ کو یہ فائل ہوا. آ جائے گا کمنگ ویک میں، ہماری سماعت ہے. اب آپ پہلے فیصلہ کریں کہ آیا فارم 45 کے مطابق ہم جیتے ہیں کہ ہارے ہیں. پہلے تو آپ فیصلہ کریں نا. الیکشن کمیشن سے میں استدعا کی، میں نے ہم نے وہاں پہ پٹیشن کیس فائل کیا سارے ایویڈنسز کے ساتھ. اب الیکشن کمیشن دیکھیں، 15 تاریخ کو درخواست ہماری جاتی ہے اور 17 تاریخ کو وہ علیم خان کے بطور امیدوار نوٹیفیکیشن کو جاری کر دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کیس کو آپ نے نظر انداز کر دیا. پہلے آپ اس کی چلو یار رسم ہی پوری کر دو، سماعت ہی کر دو، وہ کیس ہی سن لو، پھر فیصلہ کر دو. اس فیصلے کے بعد ہی جاری ہوگا نا، چونکہ ہم تو
الیکشن کمیشن میں کیس دائر کر کے بیٹھے ہیں. معاملات بھی تو آگے چلانے ہیں. ایک نیریٹو یہ بھی آتا ہے معاملات بھی تو آگے چلانے ہیں. معاملات آگے چلا لیں لیکن پہلے پھر آپ شفاف الیکشن کروا لیں. وہ تو کہتے ہیں شفاف ہے. کل شہباز شریف صاحب کا آپ نے سنا نہیں, انہوں نے کہا بہت ساری جگہوں پہ ہمارے بندے ہارے بھی ہیں بڑی بڑی لیڈ سے, لیکن نواز شریف صاحب نے فوراً اسی وقت کہا ساتھ کہ ہم ایک بہت بڑی جنگ لڑ کے, سیاسی جنگ لڑ کے اس مقام پہ آئے ہیں, اب آگے ملک کو چلنے دیں. جنگ کس نے لڑی؟ پاکستان کی عوام نے اور تحریک انصاف نے اس مکروہ نظام کے خلاف. جنگ نواز شریف صاحب نے نہیں لڑی. ان کے صاحب نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے نہیں بچایا. آپ کو لگتا ہوگا ایسے؟ مجھے بتا دیں, شہباز شریف وقت کا وزیر اعظم عوامی حالت کو دیکھ کے کہہ رہا ہے, جوش خطابت میں کہہ کے میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا. پاکستان کی تاریخ میں ایسا وزیر اعظم دکھائیں کہ اسے عوام کی فکر نہیں. کپڑے بیچنا, وائی فائی لگا دینا, آپ ان کو نظریات کہتے ہیں؟ سر انسان کے ایک منٹ, کپڑے بیچ کے قوم کو آٹا دینا ہے تو پھر بیچے کپڑے کہ قوم کے کپڑے اتارے؟ شبانہ روز کام کر کے انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. شبانہ روز سے وہ مزدور بھی کام کرتے جسے رات کو 1200 روپیہ دیہڑی ملتی ہے. لیکن وہ شہباز شریف تو نہیں ہے. نہیں, وہ شہباز شریف سے زیادہ عظمت والا ہے. القاسب حبیب اللہ, وہ اللہ کا دوست ہے. شہباز شریف بھی تو محنت کرتے ہیں. تو پھر آپ کیا محنت کیا چیز ہے؟ کیا پھر وہ روڈ پہ کام کرنے والا مزدور محنتی نہیں ہے, پھر اس کو بنا دیں وزیر اعظم؟ کیا اس کے پاس شہباز شریف کی طرح مائنڈ ہے؟ شہباز شریف صاحب عقل کل ہیں. پنجاب کی خدمت نہیں کی, پنجاب کو میٹرو, اورنج, بجلی کے منصوبے, اور کیا تھے شہباز شریف؟ شہباز شریف نے میٹرو بنائی, اورنج ٹرین بنائی. آپ تو اس طرح دعویٰ کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنی جیب سے بنائی, اس قومی خزانے سے بنائی نا. اور کیا پھر کے پی کے میں ترقی نہیں ہوئی؟ کیا پاکستان کو کورونا جیسے مسائل میں, اب میری بات پوری سننی ہے, کیمرہ پیچھے نہیں, آپ نے مائک نہیں پیچھے کرنا, اب آپ نے سننا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں کے پی کے میں ترقی نہیں کی, پنجاب نے ترقی نہیں کی. یہ جو وزیر اعلیٰ, نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب نے جتنے منصوبے کام کیے, اس کی یہ کس دور کے تھے؟ تحریک انصاف کے دور تھے, جن کو تکمیل اس دور میں کیا گیا اور وہ انہوں نے تختیاں لگائیں. کیا ہیلتھ کارڈ عمران خان نے نہیں دیا؟ کیا احساس پروگرام عمران خان نے نہیں دیا؟ کیا پناہ گاہیں جہاں پہ مزدور سردیوں میں سونے کے لیے وہ تنگ ہوتے تھے, وہ ان کے لیے نرم بستر نہیں لگائے؟ کیا جگہ جگہ پہ دسترخوان نہیں لگے؟ یہی اسلامی فلاحی ریاست ہوتی ہے نا. کووڈ میں پوری دنیا نے جب اپنی معیشت کے اعتبار سے وہ گر گئی, ان کی معیشتیں گر گئیں, تو پاکستان کی معیشت اس وقت بحال ہوئی, گارمنٹس کی ترقی نے فروغ پایا. یہاں پہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, پاکستان کا گارمنٹس کا شعبہ دیکھ لیں, پاکستان میں آپ کنسٹرکشن کا شعبہ دیکھ لیں. کنسٹرکشن, جب ایک گھر بنتا ہے تو 40 انڈسٹریز کو فروغ ملتا ہے. کیا یہ تحریک انصاف کے دور میں نہیں ہوا؟ اور کیا تھا, محض 3.5 سال کی, ایک منٹ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی, محض 3.5 سال کی حکومت, 3.5 سال کی حکومت میں 2 سال کووڈ کھا گیا, 1.5 سال بچا. 1.5 سال میں پاکستان دنیا میں ایک عزت دار ملک کے طور پہ سامنے آیا. پاکستان کی خارجہ پالیسی بہتر تھی, پاکستان نے معیشت میں اپنا, ہم نے قرضے کم کیے. پیٹرول کتنے کا تھا؟ 145 روپے کا. ڈالر کتنے کا تھا؟ 185 روپے کا. بجلی کے نرخ کیا تھے؟ آج سے 70%, آج سے اس وقت تک قیمتیں بڑھ گئی ہیں. یہاں پہ لوگوں کے پانی کے بل دیکھ لیں, بجلی کے بل دیکھ لیں, اور آپ تقابلی جائزہ لے لیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ چلائیں اپنے کیمرے کے اوپر, 2000. وہ سب آرٹیفیشل تھا. یہی تو اسحاق ڈار صاحب باہر کہتے ہوئے آئے ہیں, اس لیے تو آئے ہیں. انہوں نے کہا مجھے پاکستان جانے دو, مجھے پاکستان کو بچانے دو. عمران خان اگر اور رہ جاتا, جس وقت دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں مہنگی ہو رہی تھی, خان صاحب نے 10 روپے لیٹر سستا کیا. انہوں نے کہا سب سے بڑا پاکستان کی معیشت کی کمر پہ یہ چھڑا خان صاحب نے یہ گھونپا. میں ویسے ان کا نظریہ لا رہا ہوں کیونکہ ان کو یہاں ریپرزنٹیشن نہیں ہے. دوسری بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ یہ ہیلتھ کارڈ کی بات کریں, اس میں آپ کو نہیں پتا کہ کتنی زیادہ کرپشن ہوئی ہے. میں نہیں کہہ رہا, نون لیگ کا ورژن ہے. تیسری بات, جو کچھ خان صاحب کے دور میں ہوا, میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے وہ اناری ہے, وہ کھلاری نہیں ہے. کھلاری کو جب بٹھاؤ گے تو اناریوں والے کام کرے گا. یہ سب کچھ آرٹیفیشل تھا جو آپ بتا رہے ہیں. جس وقت یہ مہنگائی ہوئی, مجبوری تھی, IMF کے ساتھ معاہدے خان صاحب کے تھے, تو اب ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے معیشت بچائی ہے. اب آگے شبانہ روز, آج دونوں بھائی اسمبلی میں آگے پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے, تو کیوں نہ آپ لوگ ان کے ساتھ اپوزیشن کے طور پہ تعاون کریں. اب میں خاموش ہوں.